یہ رسپیکٹ جو عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے نا، یہ بڑی ٹیمپرری رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ کسی بھی عہدے، ٹاپ کی کوئی سیٹ ہے، بیوروکریسی میں پنجاب میں چیف سیکرٹری کی سیٹ ہوتی ہے، پولیٹیشین جو ہوتے ہیں اس میں ملک میں پاورفل پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان سب کے اگر آپ کبھی آفس جائیے اور پیچھے تختی پڑھیے ناموں کی، تو ایک لمبی فہرست ہوگی جو کسی بھی ضلع میں کسی بھی جگہ پہ پچھلے 20 25 30 سال کتنے نام آئے، کتنے چلے گئے. اور وہ رسپیکٹ اس سیٹ کی ہوتی ہے. اس میں سے کچھ خوش قسمت مول صاحب جیسے افسر ہوتے ہیں جو سیٹ کی بھی رسپیکٹ لیتے ہیں اور قابلیت اور ڈلیور کرنے کی بھی رسپیکٹ لیتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں کیونکہ پھر بتا رہا ہوں، میں سسٹم کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ٹیچر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سسپینڈ کرنے کی پاور نہیں ہوتی، کسی کو معطل کرنے کی پاور نہیں ہوتی. ہاں پرنسپل کے پاس ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا سارے ڈرتے ہیں. کوآرڈینیٹر کے پاس بھی ہوتی ہے. استاد کی اصل جو اس کا ہنر ہے، وہ یقین مانیے استاد کے ہنر کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس کی پہچان شاید علم سے نہیں ہے، جس کی پہچان فزکس کیمسٹری میتھ سے نہیں ہے، جس کی پہچان اکھاڑے سے ہے. اکھاڑا پہلوانوں کا ہوتا ہے. اور ہماری تاریخ میں یہ WWF ٹائپ ریسلنگ تو دنیا میں آ جائی ہے نا. برے صغیر کی اکھاڑے جو ہیں وہ دنیا میں بڑے معروف تھے. تو ہمارے اکھاڑوں میں ایک بہت بڑا نام جھارا تھا. جھارا یہ کہا کرتا تھا، یہ جملہ سر میں قصور کے استادوں کی نظر کر رہا ہوں، جھارا کہا کرتا تھا کہ استاد کی اولاد گھر میں پیدا نہیں ہوتی، استاد کی اولاد اکھاڑے میں پیدا ہوتی ہے جن کو وہ تیار کرتا ہے. ہماری اصل اولاد وہ نہیں ہے جن کو ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں. ہماری اصل اولاد وہ کلاس روم میں بیٹھے بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں آج سے 25 سال پہلے ایک لاہور میں معروف استاد تھے فزکس کے، آج بھی ہیں، نوید مجید صاحب. میں ان سے پڑھا ہوں. آپ میں سے کون کون جانتا ہے جی؟ نوید صاحب نا ایک لیکچر ختم بھی کر لیتے تھے، ریپیٹ بھی کر دیتے تھے، کویسچن آنسر بھی ٹائم بچ جاتا تھا. وہ ہمیں کہا کرتے تھے جس کو پڑھانا آتا ہے نا، وہ لیکچر کی ڈیوریشن میں ہی پڑھا کے، ریپیٹ کرا کے، یاد کرا کے، سوال جواب کرا کے بیٹھ جاتا ہے. جس کو پڑھانا نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے جی ٹائم تھوڑا سی. یار اگر آپ کے پاس اپنا ٹیچر ہونے کا فخر نہیں ہے نا، پرائیڈ نہیں ہے نا، ایک پازیٹیو آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے نا، تو پھر ٹیچر نہیں ہے آپ. ٹیچر کی تو آپ کی کمائی تو وہ کانفیڈنس ہے. کیونکہ ٹیچر دو کام کرتا ہے. ٹیچر ان درختوں کو لگاتا ہے جس کی چھاؤں میں اس نے خود نہیں بیٹھنا ہوتا. اسے درویشی کہتے ہیں. درویش کون ہوتا ہے؟ وہ میرے کتنے جملے ایسے ہیں جو پھر وہ جب وائرل ہو جاتے ہیں، اپنے بھی کہے ہوئے، تو پھر وہ کبھی کسی سے منسوب، کبھی کسی سے. تو میرا ایک بڑا معروف جملہ ہے، وائرل ہوا ہوا کہ مہنگا ہو کے مفت کا ہو جانا درویشی ہے. درویش دو کام کرتا ہے جی، یاد رکھیے. آپ میں سے ہر وہ ٹیچر جو دو کام کر رہا ہے وہ درویش ہے. پہلا کام کیا؟ وہ درخت لگا رہا ہے جس کی چھاؤں میں اس نے خود نہیں بیٹھنا. دیکھیں عام طور پہ بندہ درخت کیوں لگاتا ہے؟ امام علی سے کسی نے پوچھا ذہانت کیسے ماپیں؟ آپ نے فرمایا عام ذہین وہ ہے جو دن کو سوچتا ہے، صبح شروع کرتا ہے شام کو دیکھ لیتا ہے. فرمایا اس سے بڑا ذہین بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہے. کون ہے جی؟ وہ ہے جو مہینے کی ابتدا پہ مہینے کے انجام کو دیکھ لیتا ہے. فرمایا اس سے بڑا سال کو دیکھ لیتا ہے. اس سے بڑا ان کو کچھ ایسا کرتا ہے کہ 15-20 سال بعد اس کی اولاد کہتی ہے کہ والد کتنا سمجھدار تھا، کیا کیا کہ آج ہم کھا رہے ہیں. اس سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جس کو جانے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا. فرمایا اس سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ فرمایا وہ جو اس حشر کے میدان میں جس کے ترازو میں وزن تھا سمجھدار ہے. فرمایا اس سے بھی کوئی بڑا سمجھدار ہے. فرمانے لگے قدم یہاں رکھے اور نگاہ وہاں کرے، وہ راضی ہے کہ نہیں راضی. اگر آپ کے یہاں قدم، آج اسٹیفن آر کوئے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل 4 کروڑ کاپیاں ڈی سی صاحب بک چکی ہیں، دنیا کی 56 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. اور یہ کتنے ہمارے جو ادارے ہیں ٹریننگ کے، وہاں میں پڑھاتا رہتا ہوں ان کتابوں.
وہ کہتا ہے جی دنیا کے مؤثر ترین لوگ وہ ہیں جو انجام کو سامنے رکھ کے ابتدا کرتے ہیں. کیپ اینڈ ان یور مائنڈ. اگر آپ اپنے مائنڈ میں انجام کو سامنے رکھ کے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے تو آپ ذہین نہیں ہیں. تو میں بتا رہا تھا درویش کون ہے؟ جو وہ درخت لگاتا ہے جس کی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتا، درویشی ہے. وہ کہتا ہے پھل میں نے نہیں کھانا، پھل کسی اور نے کھانا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسا کنواں کھودتا ہے. یہ پھر لٹریچر والے میری لینگویج کو سمجھ جائیں گے، یعنی میں یہ لٹریری زبان میں بتا رہا ہوں پرسونیفائی کر کے. وہ ایسا کنواں کھودتا ہے جس کا پانی خود نہیں پیتا، اس کا پانی کوئی اور پیتا ہے. یعنی استاد چلا جاتا ہے، اس کے لگائے درخت سے چھاؤں کوئی لیتا ہے. استاد چلا جاتا ہے، اس کے کھودے کنویں سے پانی کوئی پیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں استاد نہیں مرتا. مرتا تو وہ ہے، واصف صاحب فرماتے ہیں، جو بھلا دیا گیا. سر جو حوالوں میں، تذکروں میں، کوٹیشنز میں، واقعات میں زندہ ہے، اس سے زیادہ زندہ کون ہے؟ جو دل میں زندہ ہے اس سے زیادہ زندہ کون ہے؟ جو حوالے میں آئے کہ یار میں نے اپنے استاد سے یہ بات سیکھی تھی. لیکن ہمارے ملک میں آرمی کی ٹاپ مینجمنٹ میں چینج آئی ہے. جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ اپنے اسکول میں گئے ہیں. ویڈیو وائرل ہوئی ہے جوائنٹ چیف کی. انہوں نے جا کے وہ تقریر سنے، ذرا آپ وہ تقریر سنے. وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ کس سے میں نے ہینڈ رائٹنگ سیکھی، کس سے میتھ، کس سے مطالعہ پاکستان، کس سے کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہم میں کچھ اچھائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد ہے. تو سارا کریڈٹ کس کو ملتا ہے؟ استاد کو مل جاتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میں آپ ہی کے قبیلے کا شخص ہوں، خدا را اللہ سے توفیق مانگا کریں. کیا ورڈ ہے؟ توفیق کا مطلب یہ ہے یا باری تعالیٰ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے خیر جاری ہو جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. یہ فزکس پڑھانا، کوئی نوکری کرنا، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار روپیہ کمانا، یقین کریں یہ ٹارگٹ نہیں ہوتے لائف کے. میں پیسوں کے لحاظ سے نہیں گن رہا، میں آپ کو گنوانا چاہ رہا ہوں. مشن بڑا ہوتا ہے، مٹیریل چھوٹی چیز ہوتی ہے. مشن کی ویلیو ہوتی ہے، ویژن کی ویلیو ہوتی ہے. دو چیزوں کے بارے میں بڑے وقت، کسی صحیح وقت میں مجھے اشفاق صاحب نے سکھا دیا. اشفاق صاحب کے ملفوظات بھی میں نے پڑھے، کچھ ملاقاتیں بھی. تو اشفاق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اشفاق صاحب نے کہا دو چیزیں کبھی مانگنے سے نہیں ملیں گی، ایک محبت، دوسری عزت. جب بھی کبھی آپ عزت کے اور محبت کے بیگر ہوں گے نا، مانگیں گے، یہ نہیں ملے گی. یہ واحد دو چیزیں ہیں. آپ اپنے کام سے عشق کرنا شروع کر دیں، عزت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے کام سے عشق کر کے دیکھیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ پڑیں گے. آپ میں نہ چاہتے کشش پیدا ہو جائے گی. وہ کشش کو بیوٹی کی، کسی کریم کی نہیں ہوگی، کسی میک اپ کی نہیں ہوگی، کسی کپڑوں کی نہیں ہوگی، کسی پرفیوم کی نہیں ہوگی. روحانیت ہوگی. آپ لوگ محسوس، ایک کھچاؤ محسوس کریں گے، یار اس کے پاس کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے کام سے عشق. آپ یقین کریں، میرے زندگی جتنے حیات ہیں استاد، اللہ ان کو زندگی دے، میں اس کا ثبوت آپ کو دینے کو تیار ہوں. ان سے جا کے کبھی پوچھ لیجیے گا، یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ان کی پڑی ہوں گی. میں کبھی ان کی طرف کمر نہیں کر سکا. میرے ایک ادا ایسا استاد ہے جن کی جو میری استانی ہیں، ان کی مسز اور میری بیگم دوست ہیں، اور ان ٹیچر نے میرے کئی ملک کٹھے دیکھے ہیں. وہ میرا استاد مجھے کہتا ہے یار تو میرا دوست بن جا. میں کہا سر ہے دیکھو، جس دن میں دوست بن گیا علم میں برکت ختم ہو جائے گی. علم میں برکت کے لیے ضروری ادب ہے. کیپ ان یور مائنڈ. آپ جس بھی شخص کے ساتھ کیجول ہوتے ہیں نا، کیجول، اس سے علم نہیں سیکھ سکتے. یہ کیجول بیہیویئر کبھی بھی علم ٹرانسفر نہیں ہوگا، ادب سے ٹرانسفر ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اپنا وہ سارا جو ایکسپوئر ہے، استاد کو اللہ دو انعام زندگی میں دے دیتا ہے. ایک انعام رسپیکٹ کی شکل میں، اور دوسرا انعام یاد رکھیے گا، جس نے دوسروں کے بچوں کو گائیڈ کیا ہے، اللہ اس کے بچوں کو جہان کے رنگ لگا دیتا ہے. مجھے بتائیے گا، آپ اس کا وائس ورثہ خود کر لینا. میں جو نہیں بولنا چاہ رہا، اس کو سمجھ جائیں. یعنی میں نے کہا جس نے دوسروں کے بچوں کو گائیڈ کیا، میں تو یقین کریں میرے بچے نالائق ایوریج سے ہی، میری طرح کے ہی ہیں. میں اللہ سے ہمیشہ جائے نماز پہ ہاتھ اٹھا کے، جھولی اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ نالائق جنے
جے میں کسی نو اخلاص نال تھوڑا جہا پڑھایا اے میں چولی چکی ہے یا اللہ ایسے اخلاص نو قبول کر لے انہاں نو بھی گائیڈ کر دے. میرے پاس تو یہ عرضی ہے. یقین کیجئے اگر آپ نے دوسروں کے بچوں کو اپنا بیسٹ پوٹینشیل نہیں دیا تو زندگی میں ایک پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹیچر ہوں گے اور ایک بہت بڑی عبرت یہ بنے گی یار فلانے استاد دا پتر ہے تے اینو ویکھو. سر اس سے بڑا تانا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی پنشمنٹ کوئی نہیں ہے. میں ایکسیپشنز کو چھوڑ دیتا ہوں, کسی کے ذہن میں ایک دو مثالیں آ جائیں گی. ایکسیپشن میں اس کو کوئی نیوٹن کا قانون نہیں بتا رہا, میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں. اکا دکا نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذہن میں کئیوں کے ہے, اکا دکا مثالیں چھوڑ دیجئے. میری کم از کم آبزرویشن یہ ہے کہ جس بھی شخص نے اپنے کام کو, ٹیچنگ کے کام کو اخلاص سے, محنت سے, ڈیووشن سے کیا ہے, اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اس کی اولاد کے. خبر ہی نہیں ہے غیب سے کہاں سے اسباب آئیں گے. ایک دفعہ نا سر میں آخری واقعہ سنا کے لیکچر ختم کر دوں گا, سوال جواب لے لوں گا. میرے پاس نا ایک ڈی ایس پی آیا, میں پڑھاتا تھا ایک ادارے میں پولیس کے, تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. انہوں نے ڈی ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ جی یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے. میں کہا سر پروموشن ہوئی ہے؟ کہتا جی نہیں, میرے منڈے دا جرمنی دا اسکالرشپ لگ گیا. میں کہا سر ماشاء اللہ جرمنی کی ڈگری کا اسکالرشپ لگ فل. ان کا سر وہ پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں کو 1.5 کروڑ روپے کا اسکالرشپ ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ ڈی ایس پی صاحب بڑی کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ کیا کیا؟ سر میں کچھ نہیں کیتا سر. میں کہا پھر بھی کوئی کہنا سر میں ڈیوٹی ٹھیک کیتی ہے, اللہ نے وہ انعام منویا دے سڑیا. یہ جو بیٹے بیٹیاں آپ کے پاس یہاں پڑھ رہے ہیں, انہیں کبھی اپنا بیٹا اور بیٹی کہہ کے دیکھیں, یقین کریں پلکیں بچھا دیں گے. یہ آپ کا دل سے ادب کرنے لگ پڑیں گے, یہ آپ کے لیے جان دیں گے, یہ آپ کے گن گائیں گے, یہ آپ کے نعرے لگائیں گے کہ یار یہ کیا ہمیں استاد ملا ہے جو پڑھاتا بھی ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے, ٹکر بھی کھلا دیتا ہے, دعائیں بھی دیتا ہے, برداشت بھی کرتا ہے, نالائکیاں برداشت کرتا ہے ہماری, غصہ بھی نہیں کرتا. سوچئے نا ہم سب کا ایمان جس کلمے پہ ہے, کائنات کا سب سے بہترین انسان میرا نبی جس کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار. آپ فرما رہے ہیں مجھے مولم بنا کے بھیجا گیا ہے, یعنی کائنات کا سب سے بہترین انسان میرا نبی مولم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور اس مولم نے, اس استاد نے کبھی غصہ نہیں کیا, کبھی مارا نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ڈانٹا جیسا ہم ڈانٹ دیتے ہیں. آپ ان سے پیار کر کے دیکھیں, کبھی دل جیت کے دیکھیں, اچھا پڑھا کے دیکھیں, لیسن پلاننگ کر کے دیکھیں, کوآپریشن کر کے دیکھیں. اور میں آپ کو ایک اور بڑے راز کی بات بتاؤں, یہ جو ہم سارے تفریق کرتے پھرتے ہیں نا, میں بھی کرتا رہا ہوں, یہ غلطی میرے سے بھی میتھ فزکس پڑھاتے ہوئی ہے. اے لائک اے تے اے نلائک جے. میں تینوں راز دی گل دس رہا ہوں, اے جڑے بہتے لائک ہوندے جے نا, اے بھول جاندے نے سانوں, ایوریج یاد رکھتے ہیں, نلائک یاد رکھتے ہیں. جوش زیادہ ہوا تو نلائک ایک پیر صاحب کے پاس نا ایک صاحب نگاہ گئے, تو وہ پیر صاحب کے پاس بیٹھے رہے, جیسے آپ ہیں تو میں وہ بندہ ہوں, یا آپ وہ صاحب نگاہ ہیں, پیر ہوں. تو انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد پیر صاحب کے کان میں کہا, پیر صاحب ہاں جی, کہندے سارے گناہ گار تسی کٹھے کیتے نے. پیر صاحب کہنے لگے جے نیک ہوندے تے پھر میری کادی لوڑ سی. استاد کی ضرورت نلائک کو زیادہ ہوتی ہے, اور اگر استاد نلائک سے نفرت کرنے لگ پڑا, استاد نہیں ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ تم نمبر 1 ہو اور وہ جو لاسٹ پہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. انجن کا کمال یہ ہے آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے, کھینچتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے تو میرے نال جڑ جا, تو صرف نال جڑ جا. ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے, ہمارے ایک استاد تھے پلان ڈیزائن پڑھاتے تھے, ان کے بارے میں نا جیسا مشہور تھا وہ, ایک ان کے بارے میں ہم کلاسوں سے نا کبھی کبھی بنک کر جاتے ہیں. یونیورسٹی لائف آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی. تو وہ انہوں نے ایک دن نا کہا, میں نے ان کی کچھ دوستوں نے, ہم نے کبھی کلاس نہیں پڑھی تھی, اچھا انہوں نے ایک دن نا اناؤنس کیا کہ ان سب کو کہیں جو یہ کلاسیں نہیں پڑھتے, ایک دن آ کے کلاس پڑھنے سے. ہم سارے آ گئے, لیں جی وہ کلاس پڑھنے کی دیر تھی, اس کے بعد کو کلاس ہی نہیں چھوڑ سکا. وجہ جانتے ہیں کیا؟ سواد ہے نہ آیا.
یہ جڑا ہے نا مولا جٹ دا ڈائلوگ سواد آ گیا سونے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ فزکس پڑھائیں بچے کے سواد آ گیا اس میں، کیمسٹری پڑھائیں اگلا کہ سر ہمیں خواب میں بھی مالیکول آتے ہیں، ہمیں خواب میں بھی آرگینک کیمسٹری آ جاتی ہے۔ آپ میتھ پڑھائیں ان کا الجبرا، ٹریگنومیٹری، ڈفرینسیشن، انٹیگریشن، ویکٹر، جیومیٹری، وہ آسان ہو جائے۔ اور میرا آخری جملہ یہ ہے، بڑا استاد وہ ہوتا ہے، بڑا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے مضمون کا شوق بھی پیدا کرتا ہے اور اپنے مضمون کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔